بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، یہ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 36۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عمران کی بیوی یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کو بچے نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ چڑیا اپنے بچوں کو دانہ وغیرہ ڈال رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ سے دعا کی۔ پھر اس بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو حاملہ کر دیا، ان کو بچہ پیٹ میں دے دیا، تو اس پر پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا منت مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو شکرانے کے طور پر آپ نے میری دعا قبول کی، مجھے اولاد دی، اور ان کو امید تھی کہ بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کہا شکرانے کے طور پر میں نظر مانتی ہوں کہ محررا، وہ آزاد ہوگا، یعنی تیری عبادت خانے کے لیے وقف ہوگا، فتقبل منی، اے اللہ اس کو تو قبول فرما۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے، میں آپ سے بات پورے یقین کے ساتھ کر رہی ہوں کہ آپ سن رہے ہیں میری دعا کو اور میری التجا کو سن رہے ہیں، میری اس نظر کو آپ قبول کریں، اور میری اس نظر میں جو خلوص ہے وہ آپ جانتے ہیں، سمیع بھی ہیں اور علیم جانتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اب فلما، فا زبر فا مانے پاس، پھر لما جب، جس وقت، وضعت، وضعت یہ وضع کا معنی جو ہے گرانا، چھوڑنا، اور یہاں پہ ہے جننا، بچے کے حمل کے لیے جب وضع کا لفظ ہوتا ہے تو اس کا معنی پیدا کرنا۔ وضعت جنا اس نے، اس کو جو اس کے پیٹ میں تھا۔ پھر دیکھیں فا پس لما جب، جس وقت، وضعت اس حنا نے، عمران کی عورت حنا نے، جنا اس کو جو اس کے پیٹ میں تھا، قالت تو بولی، ربی، ربی کا لفظ جہاں بھی آتا ہے اس سے پہلے یہ الف یا موجود ہوتا ہے، تو یہ الف یا کا معنی اے، رب کا معنی پروردگار، پالنے والے، اور با کے نیچے جو زیر ہے وہ کہتی ہے اس کے بعد جزم والی یہ بھی ہے، تو جزم والی یہ کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، یہ الف یا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اے، اور جو جزم والی یہ آ جاتی ہے کسی لفظ کے آخر میں اس کا معنی ہوتا ہے میں، میرا۔ تو یا ربی اصل یہ ہے لفظ، اے میرے رب، انی، انا مانے بے شک، وہی جزم والی یا دیکھیں یہاں پہ ہے میں، وضعتو، وضعتو یہاں پہ بھی وضع کا معنی جننا کریں، تاپش تو کا معنی میں، وضعتو میں نے جنا، اس کو جو میرے بطن میں تھا، بطنی میں تھا، انثا مونس، کیونکہ عبادت کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے، عبادت خانے کے خدمت کے لیے وقف کیا جاتا ہے، وہ تو مذکر ہوتا ہے، وہ تو لڑکا ہوتا ہے، یہ تو انثا میں نے پیدا کر دیا، مونس پیدا کر دی، میں نے لڑکی پیدا کر دی۔ انی وضعتها انثا، بے شک میں نے وضع کیا، میں نے جنا اس کو مونس، لڑکی۔ واللہ اعلم بما وضعت، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ قرآن میں قصہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کے درمیان اپنی بات فرما رہے ہیں۔ واللہ واو زبر وا منے، اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ علم رکھتے ہیں، عالم زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، بما وضعت بازر بھی زائدہ ہے، ما موصولہ ہے، تو ما موصولہ کا معنی جو
وضعت اس نے جنا، جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں، عالم زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اور ولیس الذکر کالانثی، واو زبر وا مانے اور لیسا کا معنی نہیں ہے، لیسا کا معنی نہیں ہے، الذکر مانے مذکر لڑکا، کل انسا کاف زبر کا مانے طرح، جیسے، مشابہ، الانسا اس مونس، اس مونس کی طرح مذکر نہیں ہے، لیس الذکر نہیں بیٹا جو تیری خواہش تھی، کل انسا اس مونس کی طرح، یہ جو تو نے جنا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، یہ اس لڑکے سے کئی گنا افضل ہے، اس بیٹی سے آگے کیا نظام اللہ چلانے والا ہے تمہاری خلوص کی دعا کو قبول کر کے، تو وہ اللہ جانتے ہیں۔ جو لڑکا تو جنتی وہ اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا، اس لڑکی سے، کیونکہ آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو یہ بات ہے، لیس الذکر کالانثی، جس مذکر کی تجھے خواہش تھی وہ نہیں ہے کل انثی اس مونس کی طرح۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یوں سمجھے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس نے کیا چیز جنی ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کو جو بیٹی دی ہے اس سے آگے نیک مبارک سعادت مند روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے بغیر باپ کے۔ تو یہ لڑکی اللہ کے ہاں، یہ جو ہے بیٹی اللہ کے ہاں بہت مقبول اور سعادت مند ہے۔ تو یہ اللہ نے درمیان میں پیارے پیغمبر اور قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے جملہ بیان فرما دیا کہ اللہ جانتا تھا اس کو جو بیٹی دی تھی۔ بہرحال پھر اس کی اپنی بات درمیان میں آ رہی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہ اس حنا کی بات ہے، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور آگے پھر اسی حنا کی بات چل رہی ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے لڑکی پیدا کر دی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، واو زبر وا مانے اور، انا مانے بے شک، یا مانے میں، یہ حنا کہتی ہے میں، سمیتو، سمیتو، یہ سم کا لفظ جو ہے یہ تسمیہ سے نام رکھنے سے ہے، اسم کا لفظ جیسے ہوتا ہے، تو سمیتو تاپشتو کا معنی میں، سمیتو میں نے رکھا نام، سمیتو میں نے رکھا نام، ہاں اس کا، یعنی جو لڑکی پیدا کی ہے اس کا نام رکھا مریم، مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور جس وقت یہ پیدا ہوئی تھیں اس وقت تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ویسے اولاد کا نام رکھنے کا حق اور اولاد کی کفالت وغیرہ باپ کے ذمہ ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ زمین کے طور پہ ہوتی ہے، فصل کو پیدا کرتی ہے، تو آگے جو بچے کا ولی ہوتا ہے، بچے کا نام رکھتا ہے، بچے کا کفیل ہوتا ہے، وہ اس کا باپ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نام میں نے رکھا، تو ان کے والد کا، حضرت مریم کے والد کا یعنی حنا کے شوہر کا، عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے جب شوہر نہ ہو تو پھر جو ہے عورت کو اپنے بچے کا نام رکھنے کی اجازت ہے۔ تو آج کل یہ ترتیب بھی ذہن میں رہے، اس پر بھی بہت سے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، لوگ جو ہے بیوی اور شوہر کے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں تلخ کلامیوں تک بات نوبت آ جاتی ہے کہ جی بچے کی ماں کہہ رہی ہے یہ نام میں نے رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں رکھنا، میں وہ گل نہیں مننی، میں پہلے تو سوچ لیا سی میں ہی رکھنا۔ تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے یہ ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے، حق باپ کا ہوتا ہے نام رکھنے کا۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں میں نے رکھا، تو عمران نہیں تھے اس وقت، اس لیے پھر ماں، جب شوہر نہ ہو تو پھر جو ہے ماں رکھے۔ تو بطور مزاح کے اور بطور مسئلہ سمجھانے کے، ایسی عورتیں جو نام رکھنے پہ شوہروں سے جھگڑتی ہیں تو ان سے کہیں کہ پھر مریم کی طرح بن جائیں،
تمہاری اولاد کا بیٹا جو ہے مریم کی ماں کی طرح بن جائیں کہ تمہاری اولاد کا باپ جو ہے وہ نہ ہو دنیا میں، تو ایسے دین سے دوری پیدا کرتی ہیں اور دین سے دوری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، جو صحیح طریقے سے سنجیدہ سلجھے ہوئے طریقے سے بات، مسائل، احکام اپنانے کے خواہش مند نہیں ہوتے، بلکہ معاملات کو الجھائے اور الجھائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتی ہیں انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور ماں کا کام ہوتا ہے اولاد کے لیے اور پھر والدین کا کہ اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں۔ تو یہ کہتی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، واو زبر وا منے اور، انا منے بے شک، یا منے میں، اعیذو میں عین یہ اور زال جو ہے، یہ اعوذو میں جو عین واو اور زال ہے نا وہ والا ہے، تو اس اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا، اور شروع میں جو حمزہ پیش او ہے اس کا معنی میں، اعیذو میں حفاظت چاہتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، ہاں اس لڑکی کے لیے جس کو میں نے جنا، بے کا تیری، کاف زبر کا تیری، تو اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے اللہ، اے میرے خدا، میں تیری حفاظت چاہتی ہوں، ہاں اس لڑکی کے لیے، وَذُرِّيَّتَهَا، واو زبر وا منے اور، ذریت کا معنی اولاد، نسل، تو اس کی ذریت کے لیے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں، اس کی اولاد کے لیے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ حفاظت کرنی کس سے ہے؟ من الشیطان الرجیم، من منے سے، الشیطان منے شیطان، الرجیم رجم کیا ہوا، رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، تو دھتکارا ہوا مردود جو شیطان ہے اس سے حفاظت کے لیے اے اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتی ہوں اور آپ کی حفاظت میں ان کو دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے، اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدائش کے وقت جیسے ہی وہ ماں سے جدا ہو کر زمین پر آتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اور ان کی مریم اس دعا کی برکت سے جو ہے اس شیطان کے مس سے، اس شیطان کے بچے کے دنیا میں آنے کے وقت ٹچ کرنے سے یہ دو محفوظ ہیں، مستثنی ہیں۔ اور دوسری بات حدیث مبارکہ میں آتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کو جب پیدا کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا دل، دماغ، اس کی سوچ وہ سمجھ تو نہیں رکھتا، لیکن اس کی دل دماغ کی بناوٹ، دل دماغ کی روٹین، دل دماغ کی سوچ وہ ایسی ہوتی ہے جیسا کہ اسلام ہے۔ فطرت اسلام پہ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول میں بھی ایسے ہے، جیسی ترتیب ماں باپ کی ہوتی ہے، جو ماحول ماں باپ بچوں کو پیش کرتے ہیں تو اسی ترتیب کے مطابق پھر بچے بڑے ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، عبادت کے اعتبار سے، باقی تمام تر معاملات کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو جو ہے دین اسلام پر انہوں نے پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے، تو دین اسلام کی زندگی عطا فرمائیں۔ اسی طرح قیامت تک جو ہماری ذریت، اولاد، نسل آتی رہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایمان والی برکت والی موت اور ایمان والی برکت والی موت کے بعد والی زندگی عطا فرمائیں۔ یہ ہمیں اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی برکت سے ہم اللہ سے دعا چاہتے ہیں، ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو بھی شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنے سے،
شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آج اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔